ہمارے ساتھ سابق سفارتکار جاوید حسین صاحب ہیں۔ جاوید حسین صاحب، پیوٹن کے بعد ٹرمپ کی زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات تو ہو گئی ہے، لیکن آج نیو یارک ٹائم کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے، بلکہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا زیلنسکی ٹرمپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، کیا زیلنسکی یورپی ممالک کا ٹرمپ پر بھروسہ کرنا بنتا ہے؟ اسپیشلی وہ سیکیورٹی کی گارنٹی کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، زیلنسکی صاحب کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کی جو اور ان کے ملک کی جو سب صورتحال ہے، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد جنگ بندی ہو اور ایک امن کا معاہدہ طے پا جائے۔ اس کے لیے جو ٹرمپ صاحب کوششیں کر رہے ہیں، اور رشین پریزیڈنٹ پوتن سے جس طرح سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، وہ میرا خیال میں زیلنسکی صاحب کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اسی تجویز کے اوپر غور و فکر کریں، اور امینڈمنٹس کے ساتھ یا امینڈمنٹس کے بغیر اس امن کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، وہ بیسیکلی امن کا جو معاہدہ ہے، اس کی جو دو بنیادی جو نکات ہیں، وہ یہ ہے کہ رشیا کا جو قبضہ ہے کچھ یوکرین کے علاقے پہ، وہ یوکرین کو اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور دوسرا شاید جو ایک اور نقطہ یہ ہوگا کہ کوئی ایشورنس دینی پڑے گی کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، اور اس کے بدلے میں پھر جنگ بندی ہوگی اور امن کا معاہدہ جو ہے نا وہ طے پائے گا۔ لیکن یہ ابھی سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ان کا کوئی فائنل شیپ ابھی نہیں دی گئی، اور میرا خیال میں اس میں تھوڑا اور وقت لگے گا، لیکن حالات اس جانب موو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جاوید حسین صاحب، حاصل وصول کیا ہوا؟ 3.5 سال پہلے یہی موقف روس کا تھا۔ ٹرمپ کی ڈیل کیا یوکرین اور یورپ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے سر؟ کیونکہ روس کو تو اب تو زمین بھی مل گئی، یوکرین نیٹو میں بھی شامل نہیں ہوگا، تو اس ساری ڈیل میں یوکرین کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جی، وہ یوکرین کو یہ فائدہ ہوگا کہ امن ہو جائے گا۔ جو ایک لڑائی ہو رہی ہے جس میں ان کا جانی اور مالی اور بہت نقصان ہو رہا ہے، وہ اس کا اختتام ہوگا۔ اور جہاں تک یہ جو شرائط ہیں ان کا تعلق ہے، تو آپ کی بات درست ہے کہ روس کا شروع سے ہی اسی قسم کی مطالبات تھے کہ یوکرین کسی صورت میں اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نیٹو کا ممبر بنے۔ لیکن اس وقت کی امریکن حکومتوں نے اور یورپین جو حکومتیں تھیں، انہوں نے کوشش کی کہ نیٹو کا جو دائرہ کار ہے وہ یوکرین تک وسیع ہو جائے، اور وہ روس کسی صورت میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اس لیے اب 3.5 سال کی لڑائی کے بعد حالات بیسیکلی اس جانب ہی آ رہے ہیں جو روس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہیں، یعنی کہ یوکرین کے بارے میں اگرچہ یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹیز ملیں گی، اور وہ دے ول بی بیک بائی بوتھ یو ایس اینڈ دا یورپین کنٹریز، لیکن اس کے علاوہ نیٹو کی ممبرشپ میرا نہیں خیال یوکرین کو اجازت ملے گی۔ اور اسی طرح جو قبضہ جن علاقوں پہ یوکرین کے روس نے کیا ہے، اس میں سے بلکہ نقشہ بھی دکھایا گیا ہے، ٹرمپ نے زیلنسکی کو دکھایا، جس میں 20% آف یوکرین ٹیریٹری جو ہے وہ رشیا کے قبضے میں ہے اور شاید رہے گی، اور معمولی رد و بدل کے ساتھ۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس 3.5 سال کی لڑائی کے بعد یوکرین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بہتر یہ ہوتا کہ ان چیزوں کو کسی اور ایک کسی صورت میں ایک معاہدے کی صورت میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے مان لیا جاتا۔ آپ ٹھیک، کو یاد ہوگا کہ روس کی یہ ڈیمانڈ بہت عرصے سے آ رہی تھی کہ نیٹو میں یوکرین کو شامل نہ کیا جائے، تو اس وقت مغربی ممالک نے اس چیز کو نہیں مانا۔ انہوں نے یوکرین کو شہ دی، اور کہ وہ نیٹو میں ان کو ایک لحاظ سے دعوت دی گئی کہ وہ شامل ہو جائیں۔ تو روس کے لیے پھر اس کے بعد کوئی یہ چارہ اس کے علاوہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ جنگ کی صورت میں اور لڑائی کر ٹھیک، کے اپنی مطالبے کو منوائے۔ ٹھیک۔